اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر ایک فعل استعمال ہوا ہے جس کا کہ مادہ ہے کاف تا لام۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مادہ کے حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف اصلی بھی کہلاتے ہیں، جو کہ کسی بھی فعل کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں، جیسے جس سے کہ وزن بند۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل میں جو وزن ہے وہ ہے فعلہ، فعلہ کے وزن پہ یہ اس مادہ سے یہ بنا ہے قتلہ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، جو فعلہ کا وزن ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی تین حرفی جو ہے فعل ہے جس میں کہ پہلا وزن فعلہ کے وزن پہ بنتا ہے، تو وہاں سے قتلہ بن گیا ہے، اور اس سے پھر جو ہے مضارع جو بنتا ہے یفعلو کے وزن پہ، لیکن یہاں پہ یفعلو کے وزن پہ بن رہا ہے کیونکہ یقتلو بنتا ہے، قتلہ سے یقتلو، جو کہ اس بنا پہ ہم جب ماضی اور مضارع کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم باب کا تعین کرتے ہیں ثلاثی مجرد میں کہ کون سا باب ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں تو عین کلمہ زبر لے کے آ رہا ہے، لیکن مضارع میں یہ پیش لے کے آ رہا ہے۔ اب جب ماضی میں عین کلمہ زبر لے کے آئے اور مضارع میں پیش لے آئے تو پھر یہ کون سا باب ہوتا ہے؟ باب، اس کو باب نصرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ اگر ہم ڈکشنری دیکھیں گے تو ہمیں یہ اس طرح سے نظر آئے گا، قتل یقتلو، اس نے قتل کیا، کس کو قتل کیا، اس کے لیے مفعول چاہیے ہوگا، تو باب نصرہ جو ہے اس میں یہ ثلاثی مجرد میں قتل یقتلو بنتا ہے، جس کا مطلب ہے سمپل کہ اس نے قتل کیا، کوئی قتل ہونے والا ہوگا، ایک قاتل ہوگا، تو ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا۔ تو ایسا فعل جس میں مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ثلاثی۔ اب ثلاثی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایک ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی میں کب جانا پڑتا ہے؟ جب کوئی اور مفہوم لینا ہو اس کے علاوہ، یا اس کو لازم سے متعدی بنانا ہو۔ تو یہ تو پہلے ہی متعدی ہے، اس میں تو وہ بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختصر کرتے ہیں بات کو، جو قاتلہ بنا ہے وہ باب مفاعلہ سے بنا ہے۔ باب مفاعلہ کے بارے میں کیا بات ہم جانتے ہیں کہ باب مفاعلہ جو ہے اس میں جو پہلا وزن ہے پہلے صیغے کا وہ ہے فاعلہ۔ وہاں تک فعلہ، یہاں پہ فاعلہ ماضی کا پہلا وزن، تو یہاں پہ یہ بن جائے گا قاتلہ۔ اب اگر ہم خاصیت دیکھیں ثلاثی مزید فی میں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خاصیت دیکھتے ہیں باب کی کہ اس تبدیلی کی وجہ سے، اب تبدیلی تو ایک صرف الف ایڈ ہوا ہے نا فعلہ میں، آپ دیکھیں فعلہ میں کیا ایڈ ہوا، ایک الف صرف شامل ہوا ہے، فعلہ بن گیا ہے، لیکن اس سے مفہوم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب باب مفاعلہ کا ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ بھی ہوں اس کام میں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں۔ دو فریق عام طور پہ ہوتے ہیں، کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہیں اس میں کچھ، لیکن عموماً اس میں دو فریق پائے جاتے ہیں۔ تو اب قاتلہ کا مطلب ہوگا کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس معنی میں یہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو قتل کر دیں، لیکن دونوں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے ایک کامیاب ہو سکتا ہے دونوں ہی کامیاب نہ ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے دونوں ہی کامیاب نہ ہوں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جو مضارع بنتا ہے وہ بھی خاص طریقے سے بنتا ہے، وہ پیش سے بنتا ہے۔ اس باب کا مضارع پیش سے بنتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے یقاتلو، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ قاتلہ یقاتلو۔ تو یہ پیش ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ باب مفاعلہ سے آیا ہے، اور یہ الف درمیان میں جو آتی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ، تو اس کا مطلب ہے دو فریق جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنے کی، تو جنگ کر رہے ہیں۔ اب اسی وزن پہ دیکھیں خادع یخادع، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا کہ دو فریق ایک دوسرے کو یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کر۔ تو یہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہاں پہ بھی دوسرا جو آیا ہے یخدع آیا ہے، یعنی وہ اپنے تئیں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن استعمال کیا یخدع ثلاثی مجرد سے، کہ یقینی بات ہے کہ وہ ان کے لیے استعمال ہے، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسهم، کہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کا جو دھوکہ اپنی جانوں کا ہے وہ یقینی ہے، وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے، جبکہ وہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ باب مفاعلہ سے آیا ہے، کہ جس میں وہ
کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ اس باب کی خاصیت ہے. مختصر طور پہ باب مفاعلہ کی بات ہم نے کی ہے جس میں کہ دو فریق ہوتے ہیں اور ایک کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا بآیاتہ وذکر الحکیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب کریم اس کلام عظیم کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ یہاں پہ ہمارا آنا، رکنا، جانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائی. یا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ہماری کمیاں ہیں، اللہ ان کے اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس کام کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیجیے. پروردگار اس کے سبب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے. اللہم اجمعنا فی الجنہ، اللہم اجمعنا فی الجنہ. اللہ کریم ہمارے قافلے کے روح رواں امیر حبیب الرحمن قریشی صاحب کو یا اللہ تعدم دیر ہمارے سر پر سلامت رکھی. پروردگار ان کے گھر میں ایمان، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس کام کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے. امت مسلمہ کی دستگیری فرمائیے. یا اللہ اپنی مہربانی سے یا اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا دیجیے. اللہ ہم معاشرے میں، دنیا میں اللہ ذلیل ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں. پروردگار ہمیں قرآن کا ساتھ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.